آج آپ کی ملاقات جینیس اور پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والے حافظ محمد عثمان سے کرانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 66 گولڈ میڈل سمیت 100 سے زائد میڈلز حاصل کر کے پاکستان میں تاریخ رقم کر کے ایک شاندار ریکارڈ قائم کیا ہے۔ 375 روپے کی پہلی سیلری سے کروڑوں روپے کا بزنس کرنے کا سفر، محنت اور کامیابی کی عظیم داستان جانتے ہیں حافظ محمد عثمان کی زبانی۔ اچھا عثمان صاحب، آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی اور اب آپ مہینے کا کتنا کماتے ہیں؟ پہلا چیک ملا تھا وہ تقریباً 650 روپے کا تھا، اور اب جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں صرف 35 برس کی عمر میں ایک بڑے ٹائکون کا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ڈائریکٹر بھی بنایا۔ کوئی ایسی مشکل جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک انتہا پسند تنظیم ہے شیو سینا، وہ وہاں سے کروائی گئی تھی۔ I was alone، اور وہ they were 33، ان 33 میں سے 12 لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کو سلام بھی کیا، سیلوٹ بھی کیا۔ یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا، دیکھنا پاکستان بھی ہوگا، اللہ رسول ہے ساتھ ہمارے، ساتھ اپنے قرآن بھی ہوگا، یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا، دیکھنا پاکستان بھی ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پورے 66 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، شکیل آپ کے چینل کا بہت شکریہ۔ تو یہ جو سفر ہے، اگر آج اس کو میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بڑی ایمانداری سے ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے محنت شاید اتنی نہیں کی ہے جتنا مجھے اللہ پاک نے نواز دیا، اور اس کی بہت بہت بڑی وجہ اللہ پاک کا خاص فضل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ، اور میرے والدین کی بے حد دعائیں میرے لیے، میرے اساتذہ کا بہترین کردار، اور میری فیملی کی زبردست قسم کے سپورٹ۔ اچھا عثمان صاحب، آپ نے 66 گولڈ میڈل حاصل کیے، اس کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ سیم اسی طریقے سے اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دن کا یہ سفر ہے، اللہ پاک آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کو۔ وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ شاید میری فیلڈ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ کرکٹ میرا بہت بڑا پیشن تھا، لیکن کرکٹ چھوٹی تو گولڈ میڈلز کا سفر اللہ پاک نے سٹارٹ کروایا، اور اس کے بعد الحمدللہ پے در پہ کامیابیاں۔ اور جب تک آپ ہارتے نہیں نا شکیل، اس وقت تک آپ کو جیت کا مزہ نہیں آتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے دن جا کے میں 3 زبانوں کا نیشنل چیمپئن بن گیا، میں ہارا تھا، اور ہار جو ہے وہ آپ کو یہ تحریک دیتی ہے کہ آپ نے جیتنا ہے، کیونکہ جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اپنے مخالف کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایوارڈ اٹھا رہا ہے، وہ پہلی پوزیشن پر ہے اور ہال اس کے لیے کھڑا ہے، کلیپ ہو رہی ہے، تو وہ ایک چیز آپ کو تنگ کرتی ہے جو پورا سال آپ کو تنگ کرتی ہے کہ اگلے سال مجھے وہاں پر ہونا ہے، یہ کلیپ مجھے چاہیے، اور میں نے اپنے والدین کو یہ خوشی دینی ہے، میں نے اپنی فیملی کو یہ، اور اپنے ملک کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نیشنل سے انٹرنیشنل کا سفر طے کرتے ہیں، تو مجھے بھی بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن مشکلات آپ کی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کے ساتھ آپ کے والدین کے دعائیں اور آپ کے کوئی ایسی مشکل جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہندوستان کی جو ایک انتہا پسند تنظیم ہے شیو سینا، وہ وہاں سے کروائی گئی تھی، تو اس کے اوپر انٹرنیٹ کمپٹیشن تھا بیسیکلی، وہ کہ ہندوستان سے انہوں نے ان کی ایک لڑکی نے سپیچ کی تھی، جی بالکل، کشمیر تو ہوگا لیکن پاکستانی ہوگا، جی۔ تو الحمدللہ وہ ایک بہت ٹف کمپٹیشن مجھے اس لیے محسوس ہوتا تھا کہ اس کو لکھی لکھائی اسپیچ اس طریقے سے کروائی گئی، وہ مقصد ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ابھارتے ہیں نوجوانوں کو خاص طور پہ، لیکن اس سے سب سے جو میں اپنی زندگی کا کراؤن کہا کرتا ہوں، اس کے نیکسٹ ایئر جو میرا مقابلہ ہوا تھا 33 انڈینز کے ساتھ ایک ڈیبیٹ تھی، الحمدللہ ان 33 کو جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے میری مدد فرمائی اور ان کو جب ہرایا، وہ ایک ایسا مقابلہ تھا کہ جہاں پر تھوڑا سا نروس تھا، نروس اس سینس میں تھا کہ I was alone، اور وہ they were 33، تو وہاں پر یہ تھا کہ 5 منٹ اگر ایک مقرر بول کے جا رہا ہے تو پھر 5 منٹ میں نے بولنا ہے، پھر دوسرے کے بارے میں بھی۔ تو میں نے ایک دعا اللہ پاک سے کی تھی کہ اللہ پاک اپنے خاص فضل سے مجھے الفاظ کا جو خزانہ ہے وہ عطا کر، اور ان کا جو ٹاپک تھا وہ بڑا خطرناک قسم کا تھا، مسٹر جناح ہیز بروکن دا گریٹ انڈیا اینڈ پاکستان نیشن از اے ٹیررسٹ نیشن۔ تکلیف ہوتی ہے ایسے ٹاپک سن کر، اور بہت زیادہ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ایسے موقع پر آپ کے پاس آپ کے نروز آپ کو 2 چیزوں پر لے کر جاتے ہیں، یا تو آپ لڑائی شروع کر دیں یا منطقی دلائل دیجیے۔ دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور قائد اعظم کا بھی چونکہ طریقہ کار یہ تھا، تو قائد نے بھی یہی کہا تھا دلائل کے ساتھ ہمیشہ، تو پھر ان کو اس ٹاپک کے اوپر دلائل کے ساتھ ان کو کنونس کیا، اور پھر ان 33 میں سے 12 لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کو سلام بھی کیا، سیلوٹ بھی کیا۔ اچھا عثمان صاحب، جب ہم گوگل پہ لکھتے ہیں جینیس اور پاکستان،
تو نام آتا ہے حافظ عثمان. الحمدللہ. یہ ٹائٹل آپ نے کیسے ون کیا؟ 3 زبانوں کا میں نیشنل چیمپئن تھا اس وقت, اردو, انگلش, پنجابی. اس کے بعد نیشنل چیمپئن آف بیت بازی. وہ بڑا زبردست میری زندگی کا ایک مقابلہ تھا جس میں آپ نے بغیر رکے ہوئے شعر سنانا ہوتے ہیں, اور جہاں پر آپ 60 سیکنڈز خاموش ہو گئے وہاں پر آپ مقابلے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو وے بیک لائک مینی ایئرز بیک, تو وہاں پر ایک اور ہماری ساتھی تھیں, ان کا 1137 شعر سنانے کا ریکارڈ تھا بغیر رکے ہوئے. تو الحمدللہ جب میرا ٹرن آیا تو میں نے 15,137 جب میرے مکمل ہوئے تو ججز نے کہا, ججز مجھے کہنے لگے یار عثمان ایک منٹ کتنے کی لیڈ ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا سر 14,000 کی لیڈ ہو گئی ہے. تو کہتے یار تمہیں لگا تھا کہ ریکارڈ ٹوٹے گا؟ میں کہا سر ابھی نظم میں غزلیں بہت باقی ہیں. تو کہنا کہ یار ساڑی جان چڑھ دے یار. تو اس وقت پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ مقابلہ ختم کیا گیا. تو 15,137 شعر میں نے بغیر رکے ہوئے سنائے. تو یہ تھیں کچھ انٹرنیشنل میری پریزنٹیشنز تھیں الحمدللہ. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے آل پاکستان لٹریری بورڈ کے تھرو پھر یہ کمپٹیشن میں بہت زیادہ سروسز کی وجہ سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ٹائٹل جو ہے وہ اس ادارے کی طرف سے ملا. پھر اس کے بعد الحمدللہ جو بقیہ سفر ہے وہ بھی چلتا رہا ساتھ ساتھ. چلیے ابھی یہ ہمارے ناظرین کو کوئی اپنا فیوریٹ شعر بھی سنا دیں. میں ہمیشہ بات کہا کرتا ہوں جی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر آپ سن رہے ہیں تو اقبال کو ضرور پڑھا کیجئے. اقبال نے آپ کے اندر ہی ایک جہاں کو پیدا کر دیا ہے. اقبال کہتا ہے وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا, یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. یعنی اقبال نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یار آپ اپنے اندر ایک جہاں ہے. شکیل صاحب آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے, آپ کو خود کو معلوم نہیں کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ایک نوجوان کو اقبال کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتا ہے, پھر وہ قوم کی طرف جاتا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اقبال آپ کو یہی تو کہتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, کہ ہر انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے. اقبال ایک ہی تھا نا, بالکل قائد ایک ہی تھا, لیکن ایک فرد تھا, قوم میں بدل دی انہوں نے. دنیا کے سینے میں ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان نکال دیا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کا جو پوٹینشل ہے, آپ کی وہ خودی کا جو کانسیپٹ ہے, آج تک انفارچونیٹلی ہماری یوتھ خودی کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پائی. اچھا ہم سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہیں, آپ نے اقبال کی کافی شعر لگائے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اب انہیں کافی لائک اور فالو کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس سرزمین پہ اور بھی بہت بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں, آپ اقبال کو ہی کیوں فالو کرتے ہیں؟ اقبال کوئی روایتی شاعر نہیں تھے. وہ خود کہتے ہیں میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ, کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. دیکھیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ بہت سارے اداروں میں جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو آج اقبال کو تو بالکل ناپید کر دیا گیا ہے نا. لوگ اقبال کو سمجھتے نہیں, پڑھتے نہیں ہیں. اقبال اپنے آپ میں ایک عہد تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ 1944 میں جناح صاحب نے خود فرمایا کہ اگر میرے ایک طرف اقتدار پاکستان ہو اور ایک طرف تصانیف اقبال, تو میں تصانیف اقبال کی جانب جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصانیف اقبال کو پڑھ کر کئی پاکستان بن سکتے ہیں. اقبال کو میں اس لیے فالو کرتا ہوں کہ اقبال اپنے آپ میں پورا فلسفہ ہے. کبھی وہ فلسفہ زندگی کی بات کرتے ہیں, کبھی نظریہ آرزو کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ کو وہ نظریہ خودی کے اندر لے جاتے ہیں, کبھی آپ کو وہ غوطہ لگواتے ہیں کہ آپ نے آپ کے بظاہر دنیا میں جانے کے بعد اگلی دنیا کیا ہے, لیکن آپ کے آنے سے پہلے کی دنیا کیا تھی. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کی ستم دیکھ, جفا دیکھ, بےتاب نہ ہو مارکائے بھیم و رجا دیکھ. تو اقبال جو ہیں وہ آپ کو, آپ یقین کیجئے, آپ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں نا تو آپ کا ذہن, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گنجل کھل جاتے ہیں, آپ کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھنے سے آپ کا ذہن بڑا ہو جاتا ہے؟ کتاب بہترین ساتھی ہوتی ہے. اچھا عثمان صاحب, جب آپ نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو آپ نے ایک معمولی سی جاب سے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا, اس کے بعد آپ ایک بڑے بزنس کو رن کر رہے ہیں. اس مقام تک آنے کے لیے آپ کو کتنی جد و جہد کرنی پڑی اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ کامیابی جو ہے وہ اس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پہلی جاب تو میں نے اپنے تعلیم کے دوران, I was in graduation, تو میں نے اپنی پہلی جاب سٹارٹ کر دی تھی, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کسی مقام پہ پہنچیں گے. اس کے بعد جیسے والدین کی میرے ساتھ اتنی دعائیں ہیں کہ
کہ میں صرف 35 برس کی عمر میں ایک بڑے ٹائیکون کا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ڈائریکٹر بھی بنایا الحمدللہ. میڈیا کی بات کروں تو میں نے بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پروگرام سے پاکستان ٹیلی ویژن سے آغاز کیا تھا. میں نے خبریں بھی پڑھی وہاں پر. اس کے بعد ریڈیو پاکستان پورے ہفتے میں آدھے گھنٹے کا شو کرنے کی اجازت ملتی تھی کیونکہ ریڈیو پاکستان کا کرائٹیریا بہت سخت تھا. آپ کی اردو بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کا تلفظ بہت بہترین ہونا چاہیے, آپ کو اشعار جو پڑھیں گے اس میں کہیں پر آپ اونچ نیچ نہیں کر سکتے. تو ریڈیو پاکستان میرا بہت بڑی تربیت رہی. طارق عزیز صاحب میرے استاد محترم نے مجھے بہت سکھایا الحمدللہ. اس کے بعد اللہ پاک نے میری اشفاق احمد صاحب اور بانو ابا کے گھر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور سہیل ظفر صاحب الحمدللہ میرے بابا جی, میرے استاد, انہوں نے میرے پہ بہت محنت کی. تو جو میڈیا والا میرا جو کیریئر ہے وہ ساتھ چلتا رہا. تو ایک پروگرام ملنے سے پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تقریباً 10,500 شوز کیے ریڈیو سے. ماشاءاللہ زبردست. اور اگر میں پروگرام ہوسٹنگ کی بات کروں تو مختلف ٹی وی چینلز کے ملا کے اپروکسیمیٹلی کو 550 پروگرامز میں نے ہوسٹ کیے. بہت ساری فلموں میں ڈبنگ کی, کیونکہ یہ میرا ایک جو مائک تھا نا وہ مائک لسٹ بن جاتا ہے آپ کا. جب آپ ریڈیو کے بندے ہوتے ہیں تو اپنی آواز کی دنیا ایک اور دنیا ہے. تو جو انگلش موویز ہیں یا ٹرکش پلیز تھے ان کے اوپر اپنی ڈبنگ سے بہت سارے پلیز اور موویز کی. وہاں سے چلتے چلتے پھر مختلف چینلز پر رہا. اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بہت اچھا بزنس گیک سین میڈیا اکیڈمی ہمارا جو ہے, تو آپ غالباً اسی حوالے سے. اچھا عثمان صاحب, آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی اور اب آپ مہینے کا کتنا کماتے؟ سچی بتانا ہے ہمارے ناظرین کو. میری جو پہلی تنخواہ تھی جی, اگر میں تنخواہ کی بات کروں ریڈیو سے تو مجھے جو پہلا چیک ملا تھا وہ تقریباً 650 روپے کا تھا. اچھا. اور جو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو پہلا مجھے چیک ملا تھا وہ 375 روپے کا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, آپ کو تب وہ سرکاری ادارے کو بہت پے نہیں کرتا تھا. اور ابھی آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے؟ جاب کے حوالے سے میری جو پہلی سیلری تھی دیٹ واز 4500 ٹو بی ایگزیکٹ. اور اب جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اللہ پاک کا بہت فضل ہے میرے پر کہ الحمدللہ میری رزق حلال اللہ پاک مجھے وسیع عطا کرتا ہے. اس کی وجہ نیت کا صاف ہونا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ایمانداری ہے. خدا کی قسم لوگ ایمانداری کو شاید بہت کیجول لے جاتے ہیں. آپ ایماندار ہوں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ پاک آپ کا رزق کہاں سے لے کر آ رہا ہے. یہ بڑے بخت کی بات ہے شکیل. ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا. ایمانداری آپ کا کام ہے. اس کے بعد آپ رب سے کھل کے مانگو. اور رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے آپ کو. اور کبھی بھی میرے والد صاحب کا ایک جملہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے, میرا ہم سفر, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ نہ مانگا کرو کہ تنخواہ بڑھ جائے, پیسے بڑھ جائیں. رب سے یہ مانگا کرو اللہ پاک میرے پیسوں میں برکت آ جائے. جب برکت آ جاتی ہے تو آپ کے نقصانات نہیں ہوتے, پھر آپ کے نقصانات. عثمان صاحب, بطور جینیس آف پاکستان آپ آج بھی کوئی انڈیا کو میسج دینا چاہیں؟ فضائے بدر بھی ہوگی, جذبہ ایمان بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. اللہ رسول ہے ساتھ ہمارے, ساتھ اپنے قرآن بھی ہوگا. یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. لاہور, پنڈی, کراچی, اسلام آباد اور ملتان بھی ہوگا. یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. زبردست زبردست, چھا گئے عثمان صاحب آپ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.